پیارے بچوں، آج ہم کہانی سنیں گے بے قصور۔ ہمارے ہمسائے چچا عدنان اپنے باغیچے میں کھڑے پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہے تھے۔ دوپہر کی ہلکی دھوپ اور سرسبز پودے ماحول کو انتہائی خوبصورت بنا رہے تھے۔ اسی لمحے مجھے ایک خوبصورت سبز طوطے کی آواز سنائی تھی۔ اس کی آواز دل کو بھا گئی، مگر نہ جانے کیوں میں نے اپنے بستے سے غلیل نکالی، طوطے کا نشانہ لیا اور پتھر چلا دیا۔ طوطا چونک کر اڑ گیا اور جا کر چچا عدنان کے باغیچے کی دیوار پر بیٹھ گیا۔ میرے اندر کی شرارت جاگ چکی تھی۔ میں نے ایک اور پتھر غلیل میں رکھا اور دوبارہ نشانہ لیا، لیکن عین اسی لمحے چچا عدنان کی چیخ سنائی دی، آ آ! میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر دوڑ لگا دی اور گھر پہنچتے ہی تیزی سے کمرے میں گھس کر دروازہ بند کر لیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، پتھر چچا عدنان کو لگا ہے اور شاید انہوں نے مجھے دیکھ بھی لیا ہوگا۔ اب وہ پولیس کو بلا لیں گے اور مجھے تھانے لے جایا جائے گا۔ گھر والوں کو اس بات کی کوئی خبر نہ تھی، مگر میں خوف اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آئی۔ میں نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر دل کا بوجھ اتنا تھا کہ جب تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی بھی تو ڈراؤنے خواب مجھے گھیر لیتے۔ میں نے دیکھا خواب میں کہ پولیس مجھے گرفتار کرنے آ گئی ہے۔ میں چیختا ہوا نیند سے جاگ گیا۔ صبح اسکول جانے کی تیاری کی، لیکن دل بوجھل اور ضمیر بے چین تھا۔ اسکول جانے سے پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ یہ بات کسی اور سے پہلے اپنے والد سے شیئر کروں۔ میں ہچکچاتے ہوئے ان کے پاس گیا اور دھیرے دھیرے سارا واقعہ سنا دیا۔ بابا جان خاموشی سے سنتے رہے، پھر میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، عباد بیٹا، تم نے سچ بول کر بہت بڑی بات کی ہے۔ یہی تمہاری اصل پہچان ہے۔ چلو اب میرے ساتھ چچا عدنان کے پاس چلتے ہیں۔ سچائی سے ڈرنا نہیں چاہیے، اسے مان کر معافی مانگنا ایک بہادر بچے کی علامت ہے۔ میں ان کے ساتھ چچا عدنان کے گھر گیا۔ دل میں پھر بھی تھوڑا بہت ڈر رہا تھا۔ بابا جان نے دروازے پر دستک دی تو چچا عدنان مسکراتے ہوئے باہر آئیے آئیے، خوش آمدید۔ بابا جان نے نرمی سے سارا واقعہ بیان کیا۔ چچا عدنان نے کہکا لگایا اور بولے، ارے عباد، تمہیں لگا کہ پتھر مجھے لگا تھا؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جی چچا، میں نے آپ کی چیخ سنی تھی۔ چچا عدنان نے کینچی دکھاتے ہوئے کہا، میں پودوں کی کاٹ چھانٹ کر رہا تھا کینچی سے، میری انگلی کٹ گئی تھی، درد کی وجہ سے چیخ نکل گئی، تم تو بالکل بے قصور ہو۔ پھر انہوں نے اپنی زخمی انگلی دکھائی۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر پھر وہ بولے، تم مکمل طور پر بے قصور نہیں ہو۔ میں حیران ہو کر بولا، لیکن چچا، پتھر تو آپ کو لگا ہی نہیں تھا، تو میں قصوروار کیسے ہوا؟ وہ نرمی سے مسکرائے اور کہا، میرے پیارے بیٹے، خوبصورت پرندے اللہ کی ایک نعمت ہے۔ وہ باغوں کا حسن بڑھاتے ہیں، اپنی سریلی آوازوں سے دل کو خوش کرتے ہیں اور فضا کو رنگوں سے بھر دیتے ہیں۔ تم نے غلیل کیوں اٹھائی؟ کیا ان معصوم پرندوں کو مارنا درست ہے؟ پھر چچا عدنان نے نرمی سے میرا ہاتھ تھاما اور کہا، بیٹے، اگرچہ تمہارا پتھر مجھے نہیں لگا، لیکن تم نے ایک معصوم پرندے کو نشانہ بنانے کی کوشش ضرور کی۔ یہ نیت بھی درست نہ تھی۔ اللہ کی ہر مخلوق خوبصورت ہے اور اس کا احترام کرنا ہمارا فرض ہے۔ بابا جان نے بھی شفقت سے کہا، عباد، شرارت اور ظلم میں فرق ہوتا ہے۔ نیت اگر شرارت کی ہو تو بھی انجام خطرناک ہو سکتا ہے۔ تم نے اپنی غلطی تسلیم کی، یہ تمہاری بڑائی ہے۔ میں شرمندہ ہو کر خاموش ہو گیا، پھر آہستہ سے کہا، بابا جان، چچا جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی جاندار کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کروں گا۔ چچا عدنان نے مسکرا کر مجھے گلے لگا لیا۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ سچ بولنے اور بڑوں سے مشورہ لینے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، چھپانے یا جھوٹ سے نہیں۔ ہر معصوم مخلوق، چاہے وہ پرندہ ہو یا انسان، عزت اور تحفظ کا حقدار ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ خیر سے سوئیں، خیر سے اٹھیں، اپنا خیال رکھیں، میٹھے سپنے دیکھیں۔ شب بخیر۔